نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مراءة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شہادت انتہا ہے بندگی ہے، شہادت وہ حقیقی زندگی ہے، رضا ہے حق ہے مقصد زندگی کا، وگرنہ زندگی شرمندگی۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ بابرکت مہینہ، جس میں سب سے پہلے فرعون سے نجات پائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے۔ اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا، اس محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں، اس میں غرقاب ہوا سمندر۔ اس کے بعد یہ مہینہ دو عظیم شہادتیں، ایک خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہادت سے سرفراز ہوئے، اور 10 محرم الحرام کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت ہمارا مرتبہ ہے ایمان میں، اور زندگی گزر گئی صحابہ کی اور خود حضور کی شہادت کو مانگتے مانگتے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو شہادت جو ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور شہید راہ حق میں ہوتا ہے، باطل میں شہید نہیں ہوتا۔ شہادت کا جو رتبہ ہے وہ حق کی راہ میں ملتا ہے، اللہ کی راہ میں ملتا ہے، وہ کسی باطل جگہ پر یا کسی اور مقصد کے لیے شہادت نہیں۔ جس کو اسلام نے شہادت کہا وہی شہادت ہے۔ دنیا میں ایک بات یاد رکھے کہ محنت ہر جگہ موجود ہے، رستے ہر جگہ موجود ہے۔ ایک رستہ وہ جو بند خود متعین کرتا ہے، خود بناتا ہے، اس میں رد و بدل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریف کا سبب جو آسمانی کتابیں میں کہ ہر آدمی نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے رستے متعین کی، اور اس میں کوئی جہلا ان کے ملوث نہیں تھے۔ بڑے بڑے اس دور کے علماء اس میں ملوث تھے، کیونکہ کتاب کو جاننے والے تو وہی ہیں۔ اس لیے علماء کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو ہر طرف ٹٹولتے رہیں، کہ کہیں اپنی ذات کے لیے دین کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کر رہے۔ اپنی انا، ان کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونی چاہیے۔ تمام جو یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے دین میں بگاڑ، وہ حسد ہے، انا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس بھی اسی وجہ سے تباہ ہوا، اور یہی بیماری وہ اینڈ میں آ کر کے ڈالتا ہے سب کے اندر، خود پسندی، خود نمائی۔ تو آپ کہو کہ جی وہ بنی اسرائیل کے علماء نہیں تھے، فلاں نہیں، تو بھی علماء تھے، انجیل پڑھنے والے تھے، اس لیے تو تحریف کی، کیونکہ عام آدمی جو علم نہیں رکھتا وہ اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ جاہل کا کام ہی ہے اس میں تحریف کرنے کا۔ یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی ہے کہ محنت کا رخ کیا کہ انہوں نے حق راستہ خود ہی متعین کرنا شروع، گویا اپنے آپ کو حق پہ سمجھ لی۔ جبکہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حق راہ مانگی گئی، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیہم، یعنی ہماری عبادت جو شروع ہو رہی ہے ہر رکعت کے اندر ہم رب سے ہدایت کی راہ پہ چلنا مانگ رہے ہیں، اور وہ راستہ جو انعام یافتہ کو، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ راستے ہر جگہ موجود ہے مگر رخ صحیح کون سا ہے۔ اللہ سے ہم اس لیے اگر آپ دیکھیں تو چرچوں میں بھی وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ جی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہودی بھی عبادت کر رہے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ہندو مندروں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنی، لیکن محنت کر رہے، سب کچھ کر رہے، مجاہد کر رہے، ہر چیز ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی مگر رخ صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رخ کی مماثلت کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے ہر جگہ یہ جی یہ نہیں ہے یہ نہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اصل رخ ہے، اور رخ کیا ہے؟ رخ ہمارا متعین کیا اللہ رب العزت نے۔ اگر ساری چیزیں ساری کائنات یہ کہتی کہ جی یہ رخ ہے، تو پہلے کی کتابیں بھی جی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، صحائف بھی اللہ نے نازل فرمائے تھے، تو قرآن بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ اس لیے اگر آسمانی کتابوں کا تقابل کرو گے تو پھر آسمانی کتابیں، اور سب سے آخری کتاب پوری دنیا مانتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بھی قائل ہے کہ اس میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کلام اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو صحابہ بنے انہوں نے اس کو کتاب کی شکل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ اب کوئی ایک نہ کہے کہ جی فرقان حمید ہے تو وہ تو کلام اللہ کتاب اللہ تو نہیں تھا۔ تو کتابت جو اس کی جمع کیا وہ صحابہ نے جمع کیا، اور اصحاب رسول مستند ہو گئے، لہذا اس میں جو بھی شک کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گی۔ یہ ایک پیمانہ ہے۔ اس لیے اختلاف رہا ہے زمانے میں، تو مجتہد کے مقابلے میں مجتہد، مولوی کے مقابلے میں مولوی، اور اختلافات ثابت ہے۔ آج تک کسی زمانے میں کوئی علامہ دوسرے علامہ کے ساتھ اس میں دو مسائل، ایک وہ مسائل 3 مسئلوں کو آپ کہہ سکتے، ایک مسئلہ اجماعی ہوتا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ جمہوری ہوتا ہے یعنی جس میں اکثریت کی رائے ایک طرف ہوتی ہے اور کم کی رائے دوسری طرف ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی شخصی رائے یا کسی بڑے عالم، اس کو کہتے ہیں تفرد۔ یہ علم کے اصولوں میں سے چلے آ رہے ہیں، یعنی تفردات ہو گئے، اور پھر کچھ ان کی ذاتی آراء ہوتی ہے جو تصادم رکھتی ہے یا اس میں کمزوری پائی جائے تو لوگ اس عالم کے علم کی حیثیت کی وجہ سے اس کا تفرد کہہ دیتے ہیں۔ جب موجودہ دور کے اندر علماء کے اندر اس چیز کو مانا جاتا ہے تو اصحاب رسول تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے مشاجرات صحابہ کیوں ہوئی، کیا حکمتیں ہیں؟ تو اصل حکمت اس میں جو نظر آتی ہے اس میں فرقوں کی پہچان، حق راستے کی تمیز ہو جائے، کون صحابہ پہ بھونکتا ہے، کون صحابہ سے اپنے کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اور کون خاموش رہ کے ان کی پیروی کرتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اصحاب رسول سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، یا تم ان کو کسی کو بھی سمجھو گے تو ان کو اجازت دے دو گے کہ وہ کچھ بھی لکھ دے، مگر صحابہ کا ایمان جو ہے وہ قطعیات میں سے ہے، ثابت شدہ ہے، اور جتنے باقی علم ایمان والے ہوں گے جن کا ذکر ہے وہ ظنی، ہم لوگ ظنیات میں ہم ظن رکھتے ہیں کہ آپ اچھے یہاں کیا ہوا، آوے کا آوے الٹا ہو گیا جی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنے بھی تاریخ ایک ظنی چیز ہے اور قرآن اور حدیث ایک قطعی چیز ہے، اس کو چھوڑ کے تاریخ کو لے لیتے ہیں، یعنی جو مخلوق نے لکھی اس پہ تو یقین ہے۔ تو اگر ایک چیز کو آپ ظاہراً کہو، صراحتاً کہو یا کنایتاً سمجھو تو بات تو وہی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصحاب رسول کی باتوں کو، اور مجھے فلاں کیوں ہوا فلاں کیوں ہوا، تو مجتہد کا مجتہد سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنے مقابلے میں غلط بھی سمجھ سکتا ہے، مگر اس کے مجتہد ہونے کا قائل تو ہے،
اس کی فقاہت کا قائل تو ہے. اس لیے جب تاریخی حوالے آئے تو آپ کو ایک خبر آ رہی ہے، تاریخ آ رہی ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑی کہا ہے کہ آپ ان شخصیات کا فیصلہ کرو. جو حق ہے اس کے خلاف کیا فیصلہ کرو؟ حق میں حق کا فیصلہ تھوڑی کیا جاتا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. حق اگر حق سے اختلاف رکھتا ہے تو تب بھی حق ہے، مگر شروع ہو جائیں گے فلاں بزرگ نے یہ لکھا تو فلاں نہیں، اس میں بچا نہیں ہے. آپ کہو گے کہ جس میں صرف شیعہ ملوث ہے. وہ تو حد سے آگے بڑھ گئے نا، جس میں روافظ ہو گئے، پھر نصیریہ ہو گیا، یہ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن جن کے اندر دامن اور ادب کا دامن تھا، تو اب سوال یہ پیدا کہ کیا تمہارا حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا؟ تو جواب آئے گا جی نہیں. اب حضور نے جو خوارج کی نشانیاں بتائی تھی، تو جب آپس میں اختلاف نہ ہوتا تو خارجی کیسے پیدا ہوتی؟ جو حدیث باغیوں کے لیے بیان فرمائی تھی، جب آپس میں اختلاف نہ ہوتا تو بغاوت کیسے ہوتی؟ آپ کہتے جی باغی، تو بغاوت کا ہے، اب ساروں نے لکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر وقت کے خلاف، جس کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی ہو، کیا کیوں؟ اس کی بیعت کو توڑتا ہے، اس سے خروج کرتا ہے، یہ باغی کہلاتا ہے. جس نے بیعت ہی نہیں کی اس کو نہیں کہا جائے گا، وہ اختلاف میں ہے بھی. اب خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، تو باغی اصل وہ ہے. پہلے فرقہ جو ہے نا باغیوں کا، یہ جو خارجیوں کی پہلی شکل، یہ باغیوں کی شکل میں نمودار ہوا. تو انہی باغیوں کو قتل کرنے میں تو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے. جنہوں نے خلیفہ وقت کو شہید کیا، ان کے قتل میں اختلاف ہے. اب آپ نے کہا جی تو تاریخی حوالے فلاں، تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں کا اتفاق تو اس بات پہ تھا کہ مارا جائے گا، مگر وقت میں اختلاف. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے، تو انہوں نے اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی جب تک وہ فرمایا کہ انہوں نے شرط رکھی تھی باغیوں کے خلاف. کہا تھا کہ ان باغیوں کو مار دو، یہاں تو شرط یہی ہے. تو آپ نے کہا جی فیر باغی میں وہ شامل ہے. جس چیز میں اختلاف ہے آپ کے جی وہ شامل ہے. انہوں نے تو بیعت نہیں کی، فرمایا اس کو پہلے باغیوں کو مارو. پھر اب ان باغیوں کو انجام تک پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری فرما دے. تو آپس میں اگر صحابہ کے اختلاف کی حکمت ہی سامنے نظر آتی، پہلے اختلاف ہوا، پھر جب جڑے اور تحکیم کا فیصلہ ہونے لگا، تو وہ جس کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کرنا تھا، خوارج کا گروہ باہر نکل آیا. یعنی کتنے فرقے آپ کے سامنے آ گئے؟ حضور کے نفاق والے منافق تھے، پھر وہ باغی کی شکل اختیار کر کے باغی کے بعد خوارج اور روافظ. اب یہ فرقوں کی پہچان ہو رہی ہے. ان خارجیوں نے کیا کیا کہ صحابہ کو کیا کہا؟ کافر کہہ دیا. اب جو شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ صحابہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ خارجی کہلائے گا، یہ اپنے آپ کو رافضی یا شیعہ نہ کہے. یہ اصل میں خارجی ہے، کیونکہ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ خوارج نے کیا. تحکیم کا فیصلہ صحابہ کا نہیں مانا. تو آج اگر صحابہ کا تحکیم کا فیصلہ ایک خارجی نہیں مانتا، پھر عاشق بھی نہیں مانتا، اور پھر اہل سنت، تو تم لوگ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کے کلمس پر کیوں چلے؟ تو بزرگ سے تو صحابہ ہو سکتا ہے، ہر بزرگ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہو گئی. اب اسی صحابہ کو اٹھا کے پوری امت میں فساد پیدا کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو غلطی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں ہم لوگ؟ صحابہ کو غلطی سمجھنے کے بجائے انہی کو غلطی پر سمجھو. جیسے ہو گئی ہے، بات ختم ہو جائے گی. کیوں کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور یہ یقینی طور پر راضی ہے. قرآن نے ثابت ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ.
اب جو اولیاء کی اور مومنین کی باتیں تو نام کے ساتھ تو نہیں ہے، اور جن صحابہ پر آج زبانیں کھولی جاتی ان کے تو نام کے ساتھ آیا ہے کہ یہ جنتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی۔ تو یہ ہوتا ہے بھونکنا آسان ہے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، عقل سے جانے کہ بتاؤ مجھے کہ قرآن اور سنت کو ماننے والے اور قرآن و حدیث، چلو تمہارا اس میں اختلاف ہو جائے گا، اس میں جی حدیث ہماری حدیث، قرآن میں تو تم اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ ان کا ایمان معتبر نہیں، جو صحابہ پر بھونکتے، اور جو بغض رکھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام چلایا اور ہمیں پہچان کرا دی۔ آخری فرقہ جو ہوگا وہ بھی جو جنت میں جائے گا، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یہ جنتی فرقے کی پہچان، اور یہ روایت صحیح ہے، کوئی اس میں ضعف پیدا نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے انبیاء ہے انعام یافتہ، اس کے بعد صحابہ ہے، اس کے بعد شہداء صالحین ہے، اس کے بعد صدیقین نبیین صدیقین شہداء صالحین۔ اب ان کا ایمان یقینی ہے، آپ اپنے کسی علامہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یا میں نہیں کہہ سکتا، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اچھا آدمی ہے، ہمارا گمان ہے اللہ کا ولی ہے، نیک ولی فلاں ہے، لیکن یہ تمہیں ان کے انجام کا پتہ نہیں، مگر صحابہ کا انجام ثابت ہے کہ اللہ ان سے وہ ہدایت۔ تین چیزیں، یہ نہیں کہ صرف ان کے ایمان کو، ایمان ان کی طرح لاؤ، ایک کما آمن الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان بھی معتبر ہوگی۔ ما انا علیہ و اصحابی، طریقہ بھی معتبر، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ سندیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں۔ اسی طرح اگر شیعہ میں وہ فرقہ جو تفضیلیہ ہے وہ صرف ابو بکر صدیق پر، اس میں بھی دو فرقے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ابو بکر صدیق پر مانتے، انبیاء پر نہیں مانتے، اور ایک فرقہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پہ نہیں مانتا، حضرت عثمان پر مانتا ہے۔ تفضیلیہ میں دو فرقے ہیں، کتنے؟ بنیادی فرقوں پر ایسی خواہ خواہ جو نا ڈنڈے مت مارو۔ پھر انہوں نے تقسیم کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جی اجتہادی غلطی پہ، اور اس میں اہل سنت بھی ان کے ساتھ علماء کچھ قائل ہے۔ جہاں امیر معاویہ اس کے تو سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے تو یہ بیٹھے ہوئے، تو اس میں تو آپ لوگ کا اتفاق ہمارا چھوڑ دو، لیکن سوال وہی آتا ہے کہ صحابہ سے زیادہ علم تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو فیصلہ تو آپ کا ہے، تو تذکرہ خیر کے ساتھ کرو۔ آپ کہتے جی اجتہادی غلطی بھی خیر ہے، تو یہ اپنے آپ کو مجتہد مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں اللہ نے فیصل نہیں بنایا تاریخ سے لا کر کے جوڑو کہ تمہیں بٹھائے، نہ تم قاضی ہو۔ صحابہ ہے ہی حق، اس میں تم کیا تمیز کرو گے؟ لیکن فرق کیا؟ دوسرا آیا جی، انہوں نے کہا جی گناہگار ہوئے جو اہل بیت سے یا صحابہ سے جو ٹکرائے، امامیہ نے یہ عقیدہ رکھا ہے۔ اور تیسرا فرقہ اس نے کہا کہ جی کافر ہے۔ یہ اصل بن، لیکن یہ ساری ان کی کتابوں میں گڈمڈ موجود ہے، اب نکالا تو نہیں جا سکتے، اس بارات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ حوالہ جات کسی نے جمع کی، پھر کسی نے جمع کی، کسی جگہ، یہ سب کے اس میں موجود ہے، لہٰذا عالم جو ہے اس کو لیتا ہی نہیں غلط بات کو، اس کو کہتے ہیں غلط ہے۔
پھر تحریف قرآن کا عقیدہ، یہ تفضیلیہ کا نہیں ہے، یہ بھی نصیریہ میں۔ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، اس میں تو صرف قرآن کا قانون لکھا ہے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن کے قوانین میں سے، اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہے، اس میں کہیں تحریف کا ذکر نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سامنے بھی صحابی ہے، اور دونوں مجتہد ہیں۔ اگر کہیں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنے اجتہاد میں باطل سمجھتا ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں، نیچے والے کیسے سمجھ سکتے؟ نیچے والا مجتہد کو باطل سمجھ سکتا ہے، لیکن غیر مجتہد کیوں سمجھتا ہے؟ یہاں پر کیونکہ ان کے ہاں تو اجتہاد جاری ہے، اس لیے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام امت اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ بھائی مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ میں اجتہاد کی صلاحیت یہیں سے باطل ہو جاتی کہ آپ ان چیزوں میں چھلانگ لگا چکے ہو جن کے فیصلے خود اللہ اور رسول کر چکے، جن کے ایمان کا فیصلہ بھی ہو چکا، جن کے عبادات کا فیصلہ، عمل سب کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کیا؟ اٹھا کے آپ کے تاریخ دانوں نے، بزرگوں نے صحابہ کو ڈال دیا باغیوں میں۔ یہ تو حضرت سقہ راوی ہے، بھائی کچھ بھی کر سکتے، بزرگوں سے تمہاری یہ غلطی کی، جس کو حضور نے مومن فرمایا آپ نے اٹھا کے کیا کر دیا؟ دو روایات اس کا فیصلہ کرتی ہے، ساری لڑائی تو جس چیز کا فیصلہ حضور خود کر چکے ہیں۔ اب آپ یزید پہ آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک یزید کو اچھا کہہ رہا ہے تو دوسرا کیا کہہ رہا ہے، بولو جی فلاں بزرگ نے یہ کہا تو فلاں نے لے تو کہ جی حدیث سے استدلال لے رہے، ایک روایت صحیح ہے، دوسری جگہ دوسری روایت ہے، اگر وہ بلے ذوب میں مگر وہ نشانی آپ کو پہتا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت انصاف پر رہے گی، ایک جوان اس کو خراب کرے گا۔ تو صحابہ سب منصف ہو گئے، امیر معاویہ کا تو سارا انصاف ہے، اور اس کو یزید کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی انصاف کو توڑنے والا کون ہوگا؟ یزید ہوگا، صحابہ نہیں ہے۔ کس نے توڑا؟ پھر امیر معاویہ کی جو دعائیں ہیں ہدایت کی وہ بھی دی گئی۔ درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابیت میں ان سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں سے، ان اصحاب رسول میں سے جن کے درجے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر ہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، اور عثمان کے بعد حضرت علی، ان کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر آگے جو صحابی ہے وہ فقیہ ہے، لیکن ترازو کیا ہے؟ تو ہمارا خیر کا تذکرہ یہ ہے کہ انہی کی برکت سے، تحکیم کے سے ہمیں فرقوں کی پہچان ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ صحابہ ایمان کی نشانی ہے نا، تو لاؤ اب ان کو کہ بھائی صحابہ کو مانو، تو کوئی ایک صحابی کو بھی نہیں مانتا، اس کی تنقیص کرتا ہے، تو اس کا ایمان تو گیا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اسے مومن کہے۔ اللہ نے فرمایا جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں رکھتا وہ، اب ایک اٹھے گا کوئی انجینئر کے نام سے صحابہ پہ شروع ہو جائے گا، کوئی دوسرا اٹھا گا۔ یہ مشاجرات، اصل اس کی حکمت ہے کہ آپ کو باطل کی پہچان ہو، صحابہ سے محبت کرنے والے کتنے اور بغض کرنے والے کتنے، تمہارے اندر کتنے اور برائے اندر کتنے، اور کون زہر اگلتا ہے اور کوئی شیرینی میں زہر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا میٹھا زہر، اور ایک ہوتا ہے کڑوا زہر، تو نہیں۔ آج کل آپ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی امیر معاویہ، ہم تو صاحب حضرت امیر معاویہ کی صرف عزت اتنی اس لیے کرتے کہ وہ صحابی اور رسول ہے۔ یہ نیا فرقہ نکلا ہوا تمہارے اندر، اور نام کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟
اسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ عقائد جو رکھتے ان عقیدے پہ وہ مسلمان ہیں. اور قرآن و سنت پر جن کا ایمان, آپ قرآن و سنت میں ایک بندے کا ایمان ہے تم کہ تو پھر یہ تو ہو گیا, اون کرو گے تو اون والے میں جاؤ گے. جہاں سنی ہی نہیں ہے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر اختلاف. حضرت حسین غالب ہی تھے, ان کو پتہ تھا کہ وہ غالب ہوں گے. دھوکہ کوفیوں نے کیا. پھر ان کوفیوں میں مختار ثقفی اس کوفہ کو فتح کر لیتا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ ہوتے انہیں فتح نہیں کرتے تھے. دھوکہ کس نے دیا؟ یہ زیادہ معزز ہے, نعوذ باللہ. اس پہ کبھی سوچے نہیں سیاست. وہ باہر نکل کے سب کو ملا دیتا ہے. وہ کوفہ یزید اس سے نہیں لے سکتا, تو غالب تھے نا. جب وہ تو اب یہ کہے کہ آپ لوگ یہ کہتے جی بڑا اس پہ وہ منایا. آپ سے میرا سوال ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا, اس کو چھوڑ دیا, اور مختار کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے. بڑی زبردست صوبہ ہے. آل رسول کو شہید کروا دیا. اسی آدمی کو, اور یہ قید میں تھا, اس کو نہیں مارا گیا. پھر وہاں سے چھوٹا کیسے, پھر فوج کیسے بنی, اس کے ساتھ لوگ ہو گئے, سارا کو اس نے فتح کر لیا. اس کو تم نے عاشق مان لیا, اور حضرت حسین کے ساتھ کھڑے تھے. چلو یہ جیل میں تھا, اس کے چاہنے والے کیا کر رہے تھے؟ جو بعد میں اس کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ لوگ تو وہی تھے نا, کوئی بڑے کم تو نہیں ہوئے, بلکہ وہ تعداد میں تو اس سے کم ہوں گے. جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو اس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی. اس کے ساتھ تو تعداد کم, یہ کم تعداد میں کوفہ قبضہ کر سکتا تھا, اور زیادہ تعداد میں تو سب تو جیل میں نہیں تھے. یہ سیاست کسی اور سکھاؤ. لیڈری کا شوق کیسے پورا ہوتا ہے؟ آل رسول کے خون سے, تاکہ امت میں ایک ہو جائے اور سب اس طرح ہو جائے میری طرف. تم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی؟ اور اس فوج ان کی بہادری کہ اتنے سے لوگ 40 لوگ لڑنے والے, باقی بچے, اور 4 لاکھ فوج ان سے نہیں لڑ سکی. اگر 1000 لوگ بھی ہوتے تو تخت سے تخت کر دیتے. 4 لاکھ کی فوج ان سے ٹکرا نہ سکی, ان 40 لوگوں سے. کتنے دن لڑتی رہی. اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج جینے ان کو دیتے ہیں. یزید کو تو تم نے دشمن بنایا ہے, اور ہے وہ دشمن. اب تو دشمن ہے جس کا آل رسول پہ خون جائے. اس وقت تو دشمن بنایا گیا تھا. تو اس دشمن کو مضبوط کس نے کیا آل رسول کے مقابلے میں؟ نہ اٹھنے والوں نے, حضرت حسین سے غداری کرنے والوں نے. وہ حضرت حسین کے وفاداری کی قسم کھا چکے تھے رضی اللہ عنہ, اور ان کے ساتھ نہ کھڑا ہونا اور ان کو جگہ پہ چھوڑ دینا یہ غداری ہے. اور اس کو پھر تم سید بن کر شیعہ اس کو تاج پہنا دو اور اس کو ہیرو بنا دو, اور پھر تم بولو کہ میں سید بھی ہوں, نقوی بھی ہوں, کاظمی بھی ہوں, فلاں بھی ہوں. این خیال است محال است جنو است. دوست کی غداری نظر نہیں آتی اور دشمن کو گالیاں دے رہے ہو. اصل غداری تو انہوں نے کی, جو محبوب بن کر آئے, جو محبت بن گئے, جو وفادار بن کر آئے, جو مکہ سے ان کو کربلا لے کر آئے. کیا وہ سب اطاعت مختار کی کر رہے تھے کہ وہ گرفتار ہو گئے تو سب بیٹھ گئے؟ تو ثابت تو ہو گیا کہ وہ حضرت حسین وفادار نہیں تھے, اس کے تابعدار نہیں تھے, تو مختار کی تابعداری کر رہے تھے.
جب مختار بند ہوا تو وہ بھی بند ہو گئے، مختار کھل گئے تو وہ بھی کھل گئے۔ اس طرف نظر نہیں جاتی۔ جنگ میں ہزاروں میدان میں شہید ہوتے، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، پانچواں ہوتا ہے، میدان تو نہیں چھوڑا جاتا۔ میدان تو ایک ہی لمحے میں ایسے چھوڑا جاتا ہے کہ اگر ایک کی بات مانی جائے اور سب کو ایسے چھوڑ دیا جائے جیسے کمال اتاترک ہے، سب نے اسی خلاف سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے خلافت کیا کیا۔ ایک آدمی آیا اور پورے 40 ممالک بنا کے چلا گیا، ایک آدمی۔ رستہ کہاں سے بنایا؟ اس لیے ہم مسلمانوں کی تباہی ہے کہ ایسے آدمی پر ہی اعتماد کرتے ہو جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دشمن کی دوہری چال ہوتی، ایک سامنے کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے۔ آپ کی باہر والے دشمن، جو اندر کا دشمن ہے اس کے وفادار بن کے رہتے ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک صحیح نہیں ہے، ملک میں یہ نہیں ہے، ملک میں وہ نہیں ہے، ملک فلاں ہے، یہ ایسے۔ اور جو آپ کے ملک میں مضبوط چیز ہوتی ہے اس کے مخالف ہوتی ہے۔ جیسے آج فوج سے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سازش ہوتی ہے۔ سب سے علماء کے خلاف بات ہوتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر مضبوط چیزیں کیا ہے؟ عالم اور فوج ہے، اور ان دو کے خلاف محاذ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں وہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا اصل کردار کون ادا کرتا ہے؟ آپ کے سیاستدان۔ اصل سیاسی وہی ہوتا ہے جو فوج اور علماء کے ساتھ ہو، جو ان کے مخالفت کرتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوگا۔ کیوں؟ جابر اور ظالم کے بعد آپ کے بعد اہل سنت کے جابر اور ظالم حاکم کے خلاف خروج مت کرو۔ وجہ کیونکہ اس سے باطل کو فائدہ ہوتا ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ کافر تم پہ مسلط ہو جائے وہ بڑی چیز ہے، اس کا جبر اور ظلم چھوٹی چیز ہے تو مسلمان۔ آپس میں لڑو گے پھر، اور لڑنے سے آپ کی طاقت کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی، اور آپ کمزور ہوگے اور دشمن آپ پر غالب ہوگا۔ یہی انہوں نے کیا ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں توڑا آپ کو۔ ان چیزوں پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ پھر آپ تاریخ میں دیکھو، اس نے یہ سوچا، اس نے سوچ اور خیالوں پر تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ راوی نے کہا کہ مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی، تو وہ خبر دینے والا وہاں موجود تھا۔ تو اصحاب رسول کے بارے میں جو خبر دینے والے ظنی ہیں، اور صحابہ کا ایمان قطعی ہے، یہ خبر والا ہی جائے گا۔ صحابی نہیں جائے گا، اس کا ایمان مسلم ہے۔ یہ ادنا اور اعلیٰ، آج یہی فرق ہے جو آپ نے اپنے مجتہدوں پر، ہمارے ہاں یا تمہارے ہاں اتنا اعتقاد اور اتنا یقین اپنے اس موجودہ دور کے علماء پر یا کسی پر ہو رہا ہے، تو صحابہ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ادھر آپ نے علامہ کے خلاف بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو صحابہ کے خلاف سننے کے لیے کیوں تیار ہو؟ اس پر قلم کیوں چلے؟ آپ کو فیصلہ بنایا تھا جی، اگر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حق اور باطل کے فیصلے کی اللہ نے آپ لوگوں کو کوئی چٹھی دی ہے تو لا کے دو۔ حضور نے کوئی فرمایا کہ تم بیٹھ کے کل ان کا فیصلہ کرنا، لے کر آؤ۔ حضور تو حضرت حسن کو اٹھا کے فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا ہے جو دو مسلمان گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو حضور نے تو یہ نہیں فرمایا۔ یہاں نظر نہیں آئے گا
تحکیم کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ نے مل کر کیا. دونوں فرقے باہر نکل آئے, سامنے آ گیا. ان کو بھی تلوار سے حضرت علی نے مارا, اور جس نے حضرت علی کو خدا کہا محبت میں, عبداللہ بن سبا, اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت علی فیصلہ کر چکے ہیں ہر حاکم کے لیے, کیونکہ وہ حاکم میں وقت اس وقت کہ ان کی سزا موت ہے. جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے, کافر کہے, انہوں نے اس کا فیصلہ وہی کیا. انہوں نے صرف حضرت علی کو نہیں, سب کو کافر کہا تھا. جو فیصلہ مان چکے تھے سب کو کہا تھا, اور ان خارجیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تلوار سے ختم کیا. تو یہ مشاجرات صحابہ آپ کو حق راہ کی پہچان دیتی ہے. کون سا فرقہ ٹھیک ہے, کون خارجی ہے, کون رافضی ہے, کون اہل سنت والجماعت ہے. شیعہ الگ ہوتے ہیں, رافضی الگ ہوتے ہیں. اب یہ سب مکس ہو گئے. پہلے جو یہ گروہ تھے اس کو دو گروہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کا جو گروہ تھا اس کو شیعان علی کہا جاتا تھا, جو ان کے ساتھ تھے, اور جو امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ شیعان معاویہ کہا جاتا ہے. اور ایسے آخر کے دور کو دیکھا جاتا ہے. اگر اختلاف شروع سے تو بعد میں تحکیم ہے, اور اس کے بعد حضرت حسن نے ان کے حق میں خلافت چھوڑ دی, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کچھ نہیں فرمایا, نہ آج تک کوئی اعتراض. اختلاف تو یزید سے تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر اس چیز سے بچایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آج آپ کو چیزیں نظر آتی ہوں گی, عشق حسین. ہم اس عشق کی مخالفت نہیں کرتے کہ جو حضرت کے موجود ہے, اور نہ میں یہ کہوں گا کہ عاشق نہیں, یہ غلط باتیں ہیں. حب علی موجود ہے, ہر چیز ہے, تجاوز ٹھیک نہیں ہے. یہ پیٹنا, یہ چھریاں مارنا, اپنے آپ کو زد و کوب کرنا, اس کے لیے پھر کہنا جی حضور نے بھی فرمایا تھا کہ میرے, اور اس کے تو حضور نے مانا بھی تو کہا کہ نہیں, اسی اس میں ایک ٹکڑا موجود ہے, آگے پوری تفصیل موجود ہے حضرت حمزہ کے اس میں. یہ عشق ہمارا نماز کے ٹائم نہیں جاگتا, روزے کے لیے نہیں جاگتا, ذکر کے لیے نہیں جاگتا, گناہ سے بچنے کے لیے نہیں جاگتا, مگر مارنے کے لیے ضرور جاگتا ہے. کیونکہ وہاں تصرفات ہوتے شیطان, مارنے کے لیے کہتے مارو. ان کا روزہ تھا, کسی کو یاد نہیں. ہم ڈبا ڈب سبیلے لگائیں گے, جوان لوگوں کو بانٹ رہے ہوں گے 10 محرم تک. ان کے روزے تھے, وہ بھوکے پیاسے تھے, اور یہاں سارے پی رہے. واہ, تو 10 دن روزے رکھو. پھر جب ایک بدعت ایجاد میں ٹھیک ہو رہی تو کرو نا, پھر روزے رکھو. جب ان کا ہی ہم لوگوں نے سنت کو کرے تو 9-10 روزہ رکھو. تو یہاں جوان دبا دب پانی بھی پی رہے اور سب پی رہے, اور ہم میں وہ رہا ہے. بات یہ کہ جب عشق ہے تو عشق کا مطلب ہوتا ہے اسے نقش قدم. عشق کا مطلب اسی مخالفت نہیں ہے. عشق میں مخالفت ہو تو وہ عشق نہیں, عشق میں ہے نقش قدم. کہیں گالیاں نہیں دی گئی, کہیں برا بھلا نہیں کہا گیا. مگر آج آپ کو دیکھو, چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں جی ایسا صحابہ رسول پہ باتیں, تاریخ سے ایک واقعہ اٹھائیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ اچھا جس کا تاریخ میں موجود ہے کہ ایک آیا وہ مرتد ہو گیا تھا, حضرت عثمان لے گئے تو نام بھی موجود ہے, کہیں گے یہ مرتد ہوا تو پچھلے والے بھی ہوئے. اب یہاں سے قیاس مارے گا, اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے حضرت عثمان ہی لے کر آئے تھے ان کو دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے. حالانکہ وہ روایت پہ کلام بھی بہت موجود ہے, مگر تاریخ کس سے استدلال پکڑیں گے, بڑی ہستیوں کے پیچھے چلے جائیں گے.
آج 10 محرم ہے، ہمارے والے کے جی ہم لوگ اپنے راہ کا تعین کر لو، اپنے آپ کو پیٹے مارے، ہمارے مسلک کے تھوڑی ہیں۔ صحابہ کو برا بھلا مت کرو، اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہو، ڈنڈے مارتے ہو، جو کرتے ہو کرو، سارا نالا خون سے بھر دو، ہمیں سے کیا ہے؟ اپنے عشق میں تم جو بھی کرتے ہو کرو، تمہارے مذہب میں جائز ہے، ہم اسے ناجائز بولتے ہیں، مگر صحابہ کی مخالفتیں اور اس چیز کو صحابہ کے ساتھ تبرہ کے لیے استعمال نہ کرو۔ یزید کو جو کہنا ہے کہو، صرف اس کی ذات تک جو کہہ سکتے ہو کہو، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بات امیر معاویہ تک آئے گی تو پھر تم یہ لڑائی ہے، یہاں سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یزید تک کوئی لڑائی تم سے نہیں لڑے گا، جو لعنتیں بھیجنی بھیجو، خون اپنا پیش کرنا کہ میرا خون ہو تو تیرے خون سے بہا دیتا، بولو چلو۔ لیکن صحابہ کی جہاں کیٹیگری شروع ہوتی ہے وہاں گستاخی نہیں۔ تم سبیلے لگاتے ہو، حلیمے بانٹتے ہو، 50 نہیں 100 پورا پاکستان دیگوں سے بھر دو، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں۔ ان چیزوں پہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تمہارے ہاں یہ صدقے زکوٰۃ ہوتے کرو، لیکن بغض صحابہ اللہ کے ہاں کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغضی کو کفر کافر کا ہے صحابہ کے لیے، یغیظ بہم الکفار۔ تو کبھی کبھی اپنا محاسبہ بھی کرو کہ بھائی یہ کیا ہے۔ ایک جگہ عقیدہ بناتے ہیں کہ جی مختار کل ہے، اچھا مختار کل کون سے والے؟ تو چلو حکومت میں تو تصرف رکھتے ہیں نا، تکوینی طور پہ آپ انہیں مختار مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کے حاکم میں تو تصرف ان کا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کے لیے، مگر اس میں مخلوق کا کچھ دخل ہے، لیکن ولایت میں مخلوق کا دخل نہیں ہوتا۔ نبوت کے لیے اللہ کسی سے نہیں پوچھے کہ کس کو نبی بناؤں یا نہ بناؤں، ولی کے لیے اللہ نہیں پوچھے کہ اس کو ولی بناؤں یا نہ بناؤں۔ لیکن حکومت ایک ایسی چیز تھی خلیفہ، تو اللہ نے پوچھا ہے مخلوق سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ مشورہ ہے، رائے لیے، بس یہ قانون ثابت ہو گیا کہ حکومت میں رائے کا اعتبار ہے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کے حق میں جو رائے دیتے ہیں شہادت ہے، شہادت الگ چیز ہے، یہ رائے ہے، رائے میں پکڑ نہیں ہے۔ یہ آئندہ کیا کرے گا یہ پتہ نہیں چلتا ظاہر کو دیکھ کر، کل یہ قتل کرے گا یہ تو غیب کا علم ہے، کل کیا کرے گا اللہ کو پتہ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے۔ کل یہ کیا کرے گا قرآن میں غیب میں، کل یہ کیا کرے گا، آج ہے سچی باتیں کرتا ہے، ہم اپنی رائے دیتے ہیں، یعنی کہ کل یہ گناہ کرے گا تو مجرم میں بھی ہوں گا۔ یہ آپ کی علمی کمزوری ہے، غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غیب پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے دو لوگ کھڑے، میں رائے دے سکتا ہوں، اور اس رائے میں مجرم نہیں ہوں گا، میں ظاہراً دیکھ رہا ہوں کہ قابل ہے، کل یہ کیا کرے، الٹے کام کرے، پھٹے کام کرے، سیدھے کام کرے، یہ اس کا فعل ہوگا، اس کا گناہ مجھ کو نہیں ملے گا۔ بسا اوقات ایک آدمی فاسق ہے لیکن وہ ماہر زیادہ ہے متقی سے، ظاہراً جو متقی پرہیزگار ہے وہ اس سے وہ ماہر ہے۔ تو اس حق میں رائے دینا یہ خلاف شرع نہیں ہوگا۔
کسی دوسرے ماہر فن سے اگر وہ غیر مسلم ہے اس کے پاس جانا، اس سے وہ چیز سیکھنا، یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود ایک صحابہ کو یہودیوں سے منجنیق سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنے ایمان کو مت چھوڑو، اپنے اعتقاد پہ مضبوط رہو، باقی آپ کسی سے بھی فن حاصل کرتے ہو اس میں آپ کو نقصان نہیں ملے گا۔ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھو۔ اس لیے جو صحیح العقیدہ لوگ جاتے ہیں وہ مخالف فن پر جب جاتے ہیں اور بھلے اس سے سیکھتا ہے، اس کی برکت، کیونکہ اس میں ماہر ہوتا ہے ایمان میں، وہ اس کی اصلاح کر کے آ جاتا ہے، اور ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں چلے تو صحیح العقیدہ لوگوں کا، اس لیے آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی جو ہے سو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب اللہ آپ سے محبت کرے گا، مخلوق آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کے اعمال اچھے ہیں اور سب کچھ، آپ کہتے ہیں کہ جی میں ظاہراً میرے سے کوئی خرابی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی لوگ میرے مخالف ہیں، تو بس سمجھ لو اللہ ایسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ اگر ظاہراً تو ذلیل ہے اور اللہ راضی ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ وہ مجھ سے اپنی عبادت کروا ہی رہا ہے؟ تو جب رب راضی تو جگ راجا میں کیا کرنا ہے؟ جگ پتھر مارے ہمیں اس سے کیا؟ تو عشق میں پہلے پتھر تو پڑتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ عشق میں پتھر پڑے اور حق راہ میں پتھر پڑے اور تیرے پہ نہ پڑے اور تو کہے میں حق پر ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے ہستیوں کے مخالفین موجود ہو، تیرا مخالف موجود نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت وسوسے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جس پیر کے خلاف وسوسہ نہ ہے وہ پیر ہی نہیں ہے۔ پھر وسوسے کا ڈالنا شیاطین کا کام ہے، اور شیاطین اسی کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کا شکر ہے، سلسلہ اللہ نے دیا دیا۔ چوٹ لگی ہے، تیر نشانے پہ لگا ہے، جانے میں لگا یا جانے میں لگا، لگ گیا۔ اپنی نمازوں کو مضبوط کرو، 4 شوابین، اشراق، تہجد، صلاۃ التسبیح ساتھ پڑھو، دل کو بغض سے صاف کرو۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ کی ایمان ہے، عبادت ہے، اس کا ذکر ہے۔ جس کو یہ حاصل، اس سے پوری کائنات حاصل۔ ساری دنیا کی دولت لٹا کے کوئی ایمان نہیں خرید سکتا، ساری دنیا کی دولت ایک نسبت کو نہیں خرید سکتی، اور وہ اللہ نے فی سبیل اللہ فری میں تمہیں دے دی، تو سب سے زیادہ مالدار کون ہوا؟ اور تم ایک دوسرے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دو۔ شیطان آخر میں آتا ہے جب تم خلیفہ بن جاؤ گے، پہلے چیلے بیچتا ہے، جب تم خلیفہ بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے، پگڑی باندھی جائے گی، اس کے بعد وہ آئے گا لڑنے کے لیے۔ لڑانے کا وجہ کیا ہوگی؟ مرید اور شاگرد ہوں گے اور مریض ہوں گے۔ تیرا چاہنے والا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، تو یہاں لڑائی شروع کر دے گا، یہ میرا چاہنے والا وہاں کیوں گیا؟ اگر تیرا چاہنے والا ہو تو وہاں نہ جاتا نا۔ یہ مت کہو اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں پہچان کرا دی کہ یہ تیرا مخلص ہے، یہ تیرے ساتھ ہے، یہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے مت لو کہ یار یہ میری چیز لے کے چلا گیا، تیری چیز اس کے پاس خود چلی گئی، تجھے نظر نہیں آیا۔ پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ خپل چل گئی کاسی رہنی نو بل کر با گئی ناچی۔ اگر تیری مرغی خراب نہ ہو نا تو دوسرے گھر میں انڈا نہیں ڈالے گی، تو دوسرے سے تو ڈرتا کہ میری مرغی کا انڈا تو نے کھا لیا، لیکن اپنی مرغی کو نہیں دیکھتا کہ اس نے انڈا وہاں کیوں ڈالا۔ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ کوئی تمہارا نہیں ہے، تمہارا ہوں تو میں ہوں۔ کیا ہوں؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تم محنت کرتے جاتے ہو اور تم سمجھو کہ یہ تمہارا آسرا بن جائے گا، وہی تمہیں دھوکہ دے کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں دکھا رہا ہے، اولاد کی شکل میں،
دوستوں کی شکل میں، ہر وفاداروں کی شکل میں جب وہ غدار بنتے ہیں، اور وہ دوست جو تیرے دشمن بنتے ہیں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے مخلوق پہ نظر رکھی، اللہ پر نہیں رکھی۔ تم نے کہا یہ میرے ساتھ ہوں گے تو میں بڑا پیر ہو جاؤں گا، تو تیرے نفس، تو جب وہ تجھ سے جاتے ہیں تو یہ تیری اصلاح کے لیے، تیرے اندر کا مرض سامنے آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ اللہ سیکھنے جا رہا ہے، تو نہ صحیح دوسرا صحیح سیکھ، تو اللہ کا ذکر رہا ہے۔ وہ تیرا نقصان تو نہیں کر کے جا رہا، اپنا نقصان کر کے جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، لڑائیاں۔ ایک حدود محبت ہے، اس کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بادشاہ کیا کرتا ہے کہ محبت کرنے کے بجائے ظالم بن جاتا ہے، اور ظلم اس کو اور بھی نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں کہ تو ایک انسان ہے، تیرے ارد گرد کھڑے ہونے والی طاقت وہ انسانوں کی ہے۔ تجھے تو پکڑا اللہ نے ہے، یہ جو دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اور جب تو ظالم ہو جائے تو اللہ کی رحمت تیرے سے اٹھ جاتی ہے، اور وہی لوگ تیرے دشمن بن جاتے ہیں۔ جب دنیا تمہارے مخالف ہو جائے اور بادشاہ کے خلاف ہو جائے تو بادشاہ کو چاہیے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں، تو یوں کر دے تو پھیر دے، کوئی دشمن پھر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حکومت محبتوں کی قائم رہتی ہے، الفتوں کی قائم رہتی ہے۔ زبردستی کتنا باپ اپنے بچے پہ ظالم باپ کرتا ہے، آخر وہ بیٹا بھاگ جاتا ہے، پھر یہ رو رہا ہے، پھر روتے روتے جب وہ آتا ہے تو پھر مجبور ہو جو بھی کرتے ہیں آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے تربیت محبت اور زبردستی اسلام میں ہے، مگر اتنی نہیں ہے۔ اصلاح کے لیے زبردستی جائز ہے، مگر دل میں تیرے بغض ہو اور انتقام ہو، یہ زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ علاج کے لیے تھپڑ مارنا حسن سلوک کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اللہ والوں نے جن کے دلوں میں اللہ کا درد تھا، انہوں نے جن کو تھپڑ بھی مارے وہ بھی اللہ والے بنے، اور بادشاہوں نے لوگوں کو چیر دیا مگر کسی کو سدھار نہیں سکے۔ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تیرے دل میں کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی دور میں علماء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی حاکم جب ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، ان سے نہیں ٹکاؤ۔ کوئی عالم جب تمہیں نصیحت کر رہا ہے اور تم سمجھتے تو اس کو بلاؤ، اس کے کیا اختلاف ہے، اگر اہل حق میں سے پتہ چل جائے گا، باطل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا، آپ کے سامنے ہے ہمارے ملک میں نظارے چند عرصے، جو بھی حاکم آیا اس نے مدارس علماء یا بزرگوں کے خلاف کیوں نہیں بچا، گیا۔ زندہ مثال آپ کے سامنے مشرف ہے۔ کیونکہ وہ ان مدارس والوں کو چھوڑ سکتا تھا مگر اپنے ذکر، لیکن آج دیکھو وہ وہیں پر ہے لیکن ان کا گھر نہیں ہے۔ حکومت چلی گئی، سب کچھ چل گئی، لیکن دنیا میں کوئی عزت کا مقام نہیں ہے۔ کام بھی اچھے کیے، کیا وجہ ہے کہ طلباء علماء یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے، مگر ان کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو دوسروں کے ساتھ بچو گے ورنہ اللہ تم سے یہ نعمت چھین لے گا، کیونکہ متکبر آدمی کے ساتھ اللہ نسبت نہیں چھوڑتا، لے لیتے اس سے۔ پھر تو صرف صاحب فن رہ جاؤ گے، اسی جگہ بیٹھے ہو گے، مگر صاحب فن رہ جاؤ گے، نسبت کا نور نکل جائے گا۔ اچھا کام جو کرتا ہے نا، لوگ پاگل نہیں ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ابھی جس نے گستاخ رسول کو مارا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف مولویوں نے اس کو نہیں سراہا، سب نے سراہا ہے۔ جج نے بھی سراہا، سب نے اس کو چوما ہے، صرف مولویوں نے نہیں سراہا کہ جی علماء نے ان کو سراہا۔ دل میں محبت سب کے، ہمیں کیا ہے، ہم دوسرے کی محبت تو شک کرتے ہیں مگر ہم صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ حضور سے محبت سب کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس حضور سے محبت نہیں کی تو مومن ہی نہیں، وہ مسلمان کہاں سے ہو گیا جس کو حضور سے محبت نہ؟
آپ کہتی جی گناہگار ہے، گناہ ہوتا ہے، عاشقوں سے بھی ہو رہا ہے، تب بھی اللہ نے ان کو مومن فرمایا، توبہ کرنے والے. لیکن وقت آیا، وہ کی تو داڑھی بھی نہیں تھی، وہ جو قرآن کے لیے چھلانگ لگایا وہ تو اس ناروے میں تھا. یہ عشق نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور سلمان تاثیر کے ساتھ جو واقعہ جس سے وہ تو پولیس والا تھا. ہم لوگوں نے خود تعین کیا کہ بس ہم عاشق ہیں. تم لوگوں سے لوگ اور آگے نکل جاتے ہو، خود پیچھے رہتے ہو، پھر اپنے آپ کو عاشق بولتے. یہ عاشق ہے؟ نہ میں خانقاہ سے باہر نکلا، نہ تو جو ہے نا درسگاہ سے باہر نکلا. میں یہاں کیمرے کے سامنے تقریر کروں اور وہ جو ہے نا کارنامے کرے، وہ عاشق نہیں ہوتے، ہم عاشق ہوتے. واہ بھائی واہ. ہمارا کام کیا ہے؟ پڑھ کرنا، نہ خود کرنا نہ دوسرے کو کرنے دینا. یہ رہ گیا ہے. ابھی جی میں فلاں والا، تم علامہ ہو، اپنے فن میں ماہر ہو، کلام میں ماہر ہو، اس کا انکار نہیں ہے، مگر میں تجھے کہوں مکان بنا سکتا ہے تو ادھر کیا ہے؟ اب یہ جو سارا پانی ہے، نالے بہ رہے، تو کرنا پڑے گا نا. حکومت میں کرو گے تم لوگ. کتنے حضرت اقدس نکلے ہم لوگ، میں خود نہیں نکلا. میں کتنے لوگوں کی مدد کے نکلا نہیں نکلا. اب تمہیں یہ روڈوں پہ لوگوں گاڑیوں میں دھکے دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بتاؤ اس میں داڑھی والے کتنے، بے داڑھی کتنے. اب خدمت کا جذبہ تمہارے سامنے، سارے بے داڑھی چھوکرے لڑکے نکلیں گے تو انہی کو حکومتیں ملیں گی نا. پھر میں حضرت اقدس بن کے لیٹا ہوں، گھر سے باہر نہیں جاتا. میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں کہ میں خدمت میں کمزور ہوں. تو جو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں ان کو اللہ دیتا ہے. جہاں ملکوں میں تمہارے خرابی ہوتی ہے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، کافر دوسرے ملکوں جا کر تمہاری مدد کر رہے ہوتے ہیں، کرینیں ان کی آ رہی ہوتی، سب کچھ ان کا آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے. مخلوق کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں دے گا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. حضرت عمر رات کو جا رہے، خلیفہ وقت تھے. یہ خدمت اگر صاحب ایسی اللہ نے ان کو خلافت دے دی، پوری دنیا کے خلیفہ بنا دیا بغیر خدمت کے. وہی سنت انہوں نے بنائی اور وہ دنیا کے خلیفہ بن گئے. وہی سنت اپنے بادشاہ بن گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سنتیں عطا کر رہے تھے، خلفاء میں شمار ہو رہے. رات کو پھر رہے، گئے، ایک شخص بار پریشان پھر رہی ہوں. ہمارا تو کام ہی نہیں ہے نا، ہم تو پردے والے لوگ ہیں. تمہارا تو شرعی پردہ ٹوٹ جاتا ہے. یوں پھر رہا ہے شخص پریشان ہے. حضرت عمر کیوں پریشان ہو گئے؟ یار میں تکلیف میں تو پریشان کر رہا. اب بھائی پریشانی تو بتاؤ، نہ جان نہ پہچان. فرمایا وہ کہا کہ میری بیوی ہے اندر اور وہ حاملہ ہے، اس کو درد زا ہے، کوئی ہے نہیں کہ اس کو سنبھال سکے. کہا تمہیں یہ مسئلہ ہے؟ سیدھا دوڑے گھر. اپنی بیگم کو فرمایا کہ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، اٹھو خدمت کے لیے. خلیفہ وقت کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. آج تمہارے سیٹ کے نخرے اتنے، ہم لوگ جو ہے بیٹھے مسند پہ، ہمارے اتنے نخرے. ہماری بیویاں ہیں. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی ہے اور وہ دوڑ کے جا رہی ہے. کیا بن کے جی؟ خدمت کے لیے دائی. وہاں سے یہ بیٹے میں پریشان جب پیدا ہوئی تو وہاں سے آواز آتی ہے، امیر المومنین مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے. اب بندے نے جب سنا یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفہ وقت اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، کام ہے، اور آپ کہو یہ کچھ تم میں نہ ہو، تم کہو کہ جی ہم حقدار ہیں حکومت کے. این خیال اسو محال اسو. بتاؤ اب
تمہاری ان عورتوں اور بچوں کا مجموعہ خیال زیادہ کون رکھ رہا ہے؟ تم مسلمان رکھتے ہو؟ یہ ہسپتال کس کے ہیں؟ اس میں خدمت کرنے والوں کا علم کس کے پاس ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو جاتے حضرت عمر دیکھتے کہ ایک بوڑھی کا ہر وقت پانی بھرا رہتا ہے. آج میں دیکھو گے پھر پہلے بیٹھے پھر بھرا ہوا تھا، پھر سے آج پھیرے میں بیٹھ کے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق مشکیزہ بھر کے لا رہے اور اس میں پانی ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہاں خلیفہ وقت جا رہا ہے گھر میں پانی ڈالنے کے لیے. ہمارا مولوی صاحب بھی جب ناظم بنتا ہے تو دفتر سے باہر نہیں نکلتا اور پھر بولتا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. یہی چیزیں کفار نے اٹھائی ہے صحابہ کی، آج پوری دنیا پہ راج کر. پانی کیا ہے؟ پلمبر بنے انہوں نے تمہارے ڈیم شیم سارے بنا دے، پانی آسانی سے فراوانی، ہر گھر میں نل گھڑ گیا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ پانی یا مشکیزے سے ڈالو یا گھر میں نل کا ڈالو یا کنواں کھودو. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اب آ جاؤ، فیصلہ ہو رہا ہے. حضرت علی ہے خلیفہ وقت رضی اللہ تعالی عنہ، جا رہے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھی چوری ہوئی ہے. کیس دائر ہوتا ہے قاضی شرح کی عدالت میں، یہ زرہ میری ہے. خلیفہ وقت آپ کا بادشاہ ہوتا ہے میری چیز اٹھا کے لے گیا. خلیفہ وقت کی زرہ ہے، عدالت میں قاضی کے سامنے پیش ہو رہا ہے. قاضی پوچھتا ہے خلیفہ وقت سے آپ کا گواہ کون ہے؟ کسے پوچھ رہا ہے؟ کون سا خلیفہ؟ حضرت علی. کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہیں. فرمایا حسن اور حسین ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، ان کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا آپ کے حق میں. کیا کروں گا؟ حضرت علی یہ نہیں فرماتے میرے بیٹے. کون ہے جی؟ جنتی ہے. یہ عدالت ہے، عدالت. تمہارا مولوی جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی. ہمارے حضرت اقدس کھڑے ہو گئے، مرید اتنا اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. بہت دور ہیں ہم لوگ. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے جن کو حضور نے جنتی فرمایا ہے؟ یہاں تو حضرت کو حدیث سکھا دو اس کو غصہ آتا ہے. شیخ اسلام کو حدیث دکھا دو ان کو غصہ آتا ہے. فقیہ الحسر کو حدیث دکھا دو تو ان کو غصہ آتا ہے. ہمیں دکھا رہے ہو. استاد کو شاگرد بولتا ہے جی اعتراض کہ جی یہ جواب ہے، مجھے دکھا رہے ہو حدیث، کہاں کھڑے ہو؟ یہ آپ کے اصلاح کا پہلو ہے، یہ آپ مصلحین کے اندر موجود ہے، تو باقی کو تو چھوڑ دو یار. سیدھی سیدھی ہے جی. یہ میں ایسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک ہم میں سے نہیں نکلے گی، عشق میں دلیلیں نہیں چلتی. حضور کے اور صحابہ کے عشق میں کہاں سے ہمارے پاس رہی؟
عام محبوب کے عشق میں دلیل نہیں چلتی. کسی عام عورت پر لڑکا عاشق ہو اور تم اس کے خلاف بات کر دو, تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جو حضور کے عاشق ہے اور تم کو کہ جی ہمارے آزادی رائے, ہم جو بھی بولتے رہے. پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اس آزادی رائے پہ پابندی ہونی چاہیے. کیوں؟ او یہودیوں اور او عیسائیوں, تم نے بھی عمر لا کر, تمہاری حکومتیں بھی قائم ہے, لہذا تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس پر قانون بناؤ. یہ اسرائیل جب اتنا آج مضبوط ہے نا اپنے آپ کو, تمہاری وزیر اعظم کہتی تھی کہ میں نے حضور کی زندگی سے یہ چیز لی ہے, لہذا جو جن کی تم سرپرستیاں کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو. نہ اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا میں عزت چاہتے ہو تو حضور کی عزت کرنا سیکھو. دنیا میں عزت سیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی عزت کرو, انبیاء کی, صحابہ کی عزت کرو, اولیاء اور علماء کی عزت کرو, تمہاری دنیا عزت کرے گی. ان کی عزت چھوڑو گے تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. دیکھو جو پروفیسر علماء کی عزت کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو بے عزتی کرتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی. یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ عدالت کو وہ عدالت سمجھتے تھے. مسجد نبوی کے لیے زمین چاہیے. کس کے لیے چاہیے؟ مسجد نبوی کے لیے زمین چاہیے. زمین کس کی ہے؟ حضور کے چچا کی, حضرت عباس کی. حضرت عمر خلیفہ وقت آتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ ہم سے لے لیں, زمین دے دیں, ہم اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں نہیں بیچوں گا. خلیفہ وقت کیا فرماتے ہیں؟ بیچ دو زمین, اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے. میں نہیں بیچوں گا. بارہا فرماتے ہیں نہیں جاتے. آخر عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاضی ہوتے ہیں. حضرت عباس کو بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ چلتا ہے. فرمایا میری ملکیت ہے, میرا اختیار ہے, میں نہیں دوں گا, نہیں بیچتا, میں نہیں بیچ رہا. فیصلہ ہوتا ہے. یہ تاریخی حوالے جات ہے کہ یہ تاریخی حوالہ ہے کہ زمین ان کی ذاتی ملکیت ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہ اس کی ذاتی ملکیت کو اس کے مرضی کے خلاف کسی چیز میں شامل. لہٰذا یہ زمین کو نہیں بیچنا چاہتا تو نہیں بیچ. جب بات ختم ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ زمین میں مسجد نبی کو دے رہا ہوں, یہ مسجد نبوی کی ملکیت ہے. کہا حضرت یہ سارے حیران, یہ اتنا بڑا پھر یہ کیوں؟ تاریخ میں یہ بات رقم کرانی چاہتا تھا کہ کسی کی ذاتی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا, چاہے کار خیر ہی کیوں نہ, نہیں لے سکتے. یہ ہے صحابہ کی حیات مبارکہ. ہم نام کے عاشق ہیں. اب ان افعال صحابہ کو دیکھو اور ہم اپنے بزرگوں کو لے کر سب محاسبہ کر لے, سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تمہارے سامنے آ جائے گا. حضرت علی یوں بیٹھے, حضرت عمر ساتھ تشریف فرما. ایک شخص آتا ہے یہودی, حضرت علی پہ کسی بات کا الزام لگاتے ہیں. حضرت عمر فاتح, اے ابو الحسن اٹھو اور اس کا جواب دو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی قاضی بن جائے اور ہر کوئی وہ بن جائے.
وہ حاکم وقت بھی تھے اور قاضی بھی تھے، وہ شرعی قاضی تھے. یہ نہیں کہ یہاں ہر کوئی جس نہ کوئی قاضی نہ کوئی فیصلے کرنے بیٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب تمہیں حکومت مل جائے نا اور ہمارے خلاف جتنے کیس دائر ہو تو پھر ہمیں آگے کٹہرے میں کھڑا کر دینا، اور جب تک تیرے پاس حکومت نہیں تو اپنی چونچ بند رکھ. پہلے تم قاضی بن جاؤ اور حاکم بن جاؤ، پھر نورزمان کو طلب کرنا، پھر جو الزامات ہے پھر جوابات دینا ہمارا کام ہے، اور بری ہونا بھی ہمارا، تمہیں پھنسانا بھی ہمارا کام ہے. یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو اے ابو الحسن جواب دو، آپ نے جرح کی اور آپ جیت گئے، لیکن افسردہ، خاموش، غمگین سے، ناراض سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا آپ ناراض ہو گئے؟ میں اس بات پہ ناراض نہیں ہوا کہ یہ جرح ہوئی، میں اس بات پہ ناراض ہوں جب میں مجرم تھا آپ نے مجھے عزت کے نام سے کیوں پکارا. جب مجھ پہ الزام، جب مجھے ملزم ٹھہرایا گیا تو آپ نے مجھے باعزت طریقے سے پکارا ہے. یہ ہے صحابہ. یہ دنیا کے حاکم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ ان کے طریقے لے کر کافر دنیا پہ حکومت کر رہے تو سمجھتے یہ ان کے طریقے، عیاشی ان کے طریقے، نظام انہوں نے یہ اٹھایا ہوا ہے. آپ لوگ آمریتی حکومتیں چلتی رہتی ہے کہ جی یہ اسلامی حکومت ہے جس میں بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ آمر، یہ خلافت. آمریت بھی اسلام کی حیثیت اسلامی نظام ہی ہے، اور آپ بقول آپ کے کہ جمہوریت بھی نہیں ہے. دونوں نظام مخلوق کے بنائے، بقول آپ کے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آزادی رائے کس کو حاصل ہے، آمریت میں حاصل ہے یا جمہوریت میں حاصل ہے. آزادی کے ساتھ آپ دین جمہوریت میں بیان کر سکتے یا آمر کے ساتھ بیان کر سکتے. آزادی کے ساتھ جمعے کے خطبے آپ جمہوریت میں کرتے یا آمریت میں کرتے ہو. آزادی کے ساتھ آمریت میں آپ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنا مدرسہ نہیں بنا سکتے، خطبہ اپنا نہیں پڑھ سکتے، اپنا مسئلہ آزادی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا مفتی، اپنی رائے کو پیش نہیں کر سکتا، آمر کے تابع، ورنہ اس کو قتل کرا دے گا. جبکہ جمہوریت میں آپ کو ان تمام چیزوں کی آزادی، آپ اپنی مسجد بنا سکتے ہو، آپ اپنا مدرسہ بنا سکتے ہو، آپ اپنی ہر چیز بنا سکتے ہو. اپنے مذہب میں آپ آزاد ہو، چاہے یہ جمہوریت مسلمانوں کے اندر ہو یا کافروں کے اندر ہو، وہاں آپ آزاد ہو. لیکن حکومت وقت کے خلاف آپ لڑائی نہیں کرو گی. مدارس آپ کے امریکہ میں بھی ہے، مدارس ہندوستان میں بھی ہے، آج بھی ایک دیوبند تو اس وقت سے بنا ہوا ہے. یہ مدرسہ حکومت نے تو نہیں بنایا تھا. تو یہ فرق ہے. ظلم وہاں زیادہ ہے یا یہاں زیادہ ہے تمہیں خود پتہ چل جائے گا. یہاں تو کسی کو مار دو گے تو چیخنا میڈیا پہ چلاؤ گے بھی، وہاں تو مار دو گے بول بھی نہیں سکتے. تم بولو گے تو تمہیں بھی مار دیں گے، نام و نشان بھی مٹا دیں گے تمہارا. یہ تلازم، ایسے یہ نظام نہیں پھیلا ہے. انگریز نے اس نظام کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا نظام ہے. اس نے جب یہ نظام لایا تھا کہا کہ عمر لائے. آزادی کا جو ہے نا یہ جمہوری عمر کا کہتا ہوں. کہاں سے اٹھایا تھا وہ بتا دیا آپ کو. اور یہ عمومی نہیں پڑھاتے، یہ تم سمجھو کہ یہ عمومی پڑھاتے ہیں. جب بالکل خاص چلے جاتے تو کہ یہ بندہ خاص ہے، اندر جا کے پھر اس کو بتا دے کہ یہ یہاں سے چلا ہے. جیسے اسرائیل کی وزیر اعظم جب چائے پی رہی تھی تو صحافی کو بولا کہ کسی کو بھرانا مت. اس نے کہا یہ طاقت تم نے، تمہارے گھر میں تو وہ بھی نہیں، تم نے اتنے اسلحے لے. کہا یہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ان کے گھر میں تو تیل بھی پڑوس سے آیا تھا، مگر در و دیوار پہ زرے و تلواریں اور گھوڑے چھوڑ کے گئے تھے وہ. تو میں سمجھ گیا کہ دنیا میں تم نے ترقی کرنی ہے یا مضبوط بننا ہے تو اس چیز کو مت چھوڑنا. مگر یہ صحافی کو منع کر دیا، بتانا نہیں کسی کو. کیا یہ راز ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہم اسی سے لڑتے رہے. تو جب لارڈ مکالے ہندوستان آیا تو اس نے اس میں رد و بدل، جیسے انہوں نے اپنے مذہب اسلامی نظام ہے تو قانون اپنے بنائے، نظام ہمارا اٹھایا. تو قوانین ان کے ہیں، نظام اس میں انہوں نے تعزیرات رکھی. اس نے کہا ہم ایسے لوگ بنائیں گے جو اوپر سے ہندوستانی اور اندر سے انگلستانی ہوں گے. تو حضرت نانوتوی نے اس کے جواب میں فرمایا ہم ایسے لوگ بنائیں گے جو اوپر سے انگلستانی اور اندر سے محمدی ہوں گے. یہ وہ نظریہ تھا جو حضرت نے ہمیں دے دیا تھا. تو اوپر سے انگلستانی ہو اور اندر سے کیا ہو. بس وہی انگلستانی آیا جو اوپر سے انگلستانی تھا، اندر سے محمدی تھا، اس کو محمد علی جناح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے کیا تھا، اندر سے کیا تھا. اس نے ایک پاکستان اللہ نے اس کے ذریعے بنوایا، اس پاکستان کو وجود دیا. ان انگریزوں سے، ان کافروں سے، ان یہودیوں سے جنہوں نے 80 ملکوں کی سلطنت خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بغیر حکومت کے، اور اس حکومت نے اس پوری دنیا کو زیر نگی کر دیا. یہ اسی کا مسئلہ ہے جو اس بزرگ نے فرمایا ہے. اور یہ نقشے میں یہ نام ہے محمد. علامہ اقبال نے کہا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت سے عشق سے حد پست کو بالا کر دے. اسم محمد سے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سب سے زیادہ مدارس اس ملک کے اندر، سب سے زیادہ طاقت اور مضبوط اسلامی ملک یہ مانا جاتا ہے. دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک مانا جاتا ہے اسلامی. تمام کفار کی نظریں ان پر. کہتے ہیں نا حق پہچانا ہو تو دیکھ لو کہ تیروں کا رخ کس کی طرف ہے، دشمنوں کا تو پاکستان کی طرف ہے. اس لیے اس کے 5 بیٹے ہیں. سیاست، کچھ بچے اس کے سیاست میں ہیں، کچھ بچے اس کے فوج ہے، کچھ بچے اس کی ایجنسیاں ہیں، کچھ بچے اس کے صوفی اور کچھ بچے اس کے علماء ہیں. ان 5 بچوں کو مل کے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. یہ اسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ یوں ہونے چاہیے، یہ یوں نہیں ہونے چاہیے. اس دھرتی ماں کے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری عزت اس ماں کی برکت سے، امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے، برطانیہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہاں زمینیں آباد کرنے کی وجہ سے تمہاری عزت نہیں ہے. یہاں سے مال اور جائیداد لے جا کر وہاں تم غلام ہی رہو گے. وہاں تمہاری حیثیت ایک عام آدمی کی طرح ہے. یہاں آپ نواز شریف تھے، یہاں آپ شہباز شریف تھے، یہاں آپ زرداری، یہاں آپ وہ ہیں، یہاں آپ بریگیڈیئر، یہاں آپ جنرل ہیں. باہر ملک میں چلے جائے تو آپ ایک پیون بھی نہیں ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو تو آپ کو اپنا ٹاؤٹ سمجھیں گے، عزت والا خطاب نہیں دیں گے. کیونکہ دنیا کا دستور شروع سے ایک ہی رہا ہے، جو اپنی ماں کا نہیں وہ میرا نہیں، جو اپنے باپ کا نہیں وہ میرا نہیں، جو اپنے ملک کا نہیں ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا. یہ دستور تمام یہ قدیم چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. منگولوں نے بھی انہی مسلمانوں کو مارا تھا جنہوں نے ان کی وفاداری میں اپنے مسلمانوں کو مارا. تو منگولوں نے کہا کہ اس کا کیا کرتا، کہا ان کو اڑا دو، ان کے سر سب سے اوپر ہو، جو اپنی قوم کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے. جو اپنے قوم کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے. اسی طرح اس ملک کے خلاف لڑنے سے پہلے سوچ لو. جب تم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری، اگلے سے یہ تمام مت رکھنا وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے. جب اس کا مطلب تم سے پورا ہو جائے گا تو سب سے پہلے گولی تیرے سر سے وہی گزارے گا. چیختے اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا اس ملک کی برکت سے. تو آج مولوی مانتے ہیں نا، تو دنیا میں پاکستان کے مولوی طاقتور مانے جاتے ہیں. وہ مولوی ہونے کی وجہ سے نہیں، ورنہ مولوی پوری دنیا میں پاکستان کی وجہ سے ہے. تم پاکستان کے مولوی ہو اس لیے مانے جاتے ہو، ورنہ مولوی بنگلہ دیش میں بھی ہے،
مولوی انڈیا میں بھی ہے، مولوی سعودیہ میں بھی ہے، مولوی امریکہ میں بھی ہے، اور انقلاب پوری دنیا میں بھی وہی مولوی لا رہا ہے جو پاکستان کا مولوی ہے۔ پاکستان کا مذہبی حلقہ اس سے بھی خائف ہے، اور پاکستان کا عسکری حلقہ ہے تو اس سے بھی خائف ہے۔ یہ دونوں حلقے جس سے پوری دنیا دشمن ان سے ڈرتا ہے، لہٰذا ان کو کھوکھلا کرنے کے بجائے باقی غلطیاں بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، بڑی بڑی ہوتی ہے، درگزر کرو۔ کسی کا بھائی قتل کر کے آ جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی قاتل قاضی بن جاتا ہے، بلکہ اس کے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کا دوست قتل کر کے آ جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میرے دوست نے جو ہے ظلم کر دیا، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور اس کو اگر اصول اور ضوابط پہ دیکھا جائے تو ہم بھی غلطی پر ہوں گے، لہٰذا درگزر کا معنی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو، آپس میں محبت کو اجاگر کرو، چاہے وہ سلسلے کے لیے چاہے وہ ملک کے لیے، ایک ہو جاؤ۔ ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے، صرف اتفاق موجود نہیں ہے، اس ملک سے محبت موجود نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت موجود نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ پھر بارہا کہتا ہوں، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو ہے، اس سے تیری پہچان ہے، اس سے میری پہچان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے۔ آپ اسے کچھ بھی سمجھو، ہمارے اکثر لوگ اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے مذہبی حلقے یا کچھ بھی ہے، کہتے جی یہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کافر سے کلمے کا کام نہیں لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اللہ یا نبی کو لاتا ہے تو انبیاء ہے، اور اس کی ترویج کے لیے ولیوں کو لاتا ہے، علماء کو لاتا ہے، کسی عام آدمی کو نہیں لاتا۔ اس کا مومن ہونا شرط ہے، بلکہ وہ فاسق ہو مگر مومن ضرور ہوگا۔ کبھی دین کہیں اللہ نے کہ کافر سے کام لیتا ہے، حضور نے فرمایا اپنے دین کا کام اللہ کبھی فاسق سے بھی لیتا ہے، تو کبھی ظاہری فاسق ہوتا ہے مگر اللہ اسے دین کا کام لے لیتا ہے، مگر کافر کا نہیں فرمایا۔ یہ اپنی کھوپڑی میں رکھنا، اکثر یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نیت اثر رکھتی ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کہو گے جی پاکستان میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا کام نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے۔ علماء سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ حفاظ زیادہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ خانقاہیں زیادہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ طاقتور مولوی کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ دوسرے ملک کا مولوی تو بیچارہ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا کام نہیں ہے۔ مساجد زیادہ یہ نہیں ہے، مدارس زیادہ یہ لا الہ الا اللہ کا کام نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مسلمان اس میں آزاد ہیں، بڑے ہیں۔ اب رہی یہ کہ جی سیاست میں تو آپ آگے نہیں جاتے، جو وہاں کی طاقت ہے اس سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے، جبکہ سنت یہ ہے کہ حضور نے وقت کی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملا۔ ہجرت کے لیے حضور نے جہاں صحابہ کو بھیجا وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ مخالفت نہیں ہے، حضور نے سب سے زیادہ سرداروں پر محنت کی، اور یہی چیز یہودی اور نصارہ نے تمہارے خلاف استعمال کی، تمہارے سرداروں پر محنت کر کے اپنے ساتھ ملایا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تم سرداروں سے، تم ان سے کٹتے، ان کو دین کیا سکھاؤ گے؟ تم اپنی عزت کے لیے وہاں تمہاری بے عزتی ہوتی ہے، دین کو پھیلانے کے لیے تمہاری عزت گر جائے اس کی پرواہ مت کرو، مگر حق آ جائے۔ جب کہیں دعوت دینے کے لیے جاؤ تو اپنے نفس کو گرا دو، یہی وجہ کہ یار وہ میری بے عزتی کرے گا، مولویوں کی بے عزتی کرے گا، آج ایک کرے گا، کل دو کرے گا، کل تیسرے چوتھے میں خود پہ خود آ جائے گا۔ آپ اپنا کام مت چھوڑو، جب حق پھیلے گا ایک دن تمہاری اتنی عزت ہوگی کہ وہی بندہ تمہارا مرید ہوگا، تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ بشرط یہ ہے کہ تم دین کے لیے اپنے آپ کو گرا دو، اللہ اس کو تمہارے سامنے گرا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دینے کے لیے ابو جہل کے گھر پہ کتنے چکر لگا؟ 3000 سے زیادہ لگائے، اور ایک رات، اس طوفانی رات میں بھی حضور ان کو دعوت دینے گئے
جب اس نے قسم کھائی تھی کہ آج رات کوئی بھی آئے مجھ سے جو بھی مانگے گا میں دوں، میں اس کی بات مانوں گا، اور اسی وقت دروازہ کھڑا حضور نے کون کہا محمد، باہر آئے، کیا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں پڑھوں گے، بدبختی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سردار ابو جہل ہے، کیونکہ باقی سردار مسلمان ہو گئے، ایک ابو جہل اور چند رہ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ گھڑا کھودا تھا اس نے گھر کے سامنے کہ حضور اس میں گر جائے، اور آپ علیہ السلام اس حالت میں دعوت دینے کے لیکن واپس ہو گئے، یہ دوڑتا ہوا خود ہی اس میں گر گیا۔ تو یہ محاورہ وہیں سے مشہور ہوا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ تو گھڑے کھودنا چھوڑ دو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ ہمارے سامنے گواہی ہے۔ جن لوگوں نے گھڑے کھودے وہ اسی گھڑے میں گرے، مگر ان کو حکومتیں نہیں ملی۔ جتنے بھی غدار ہو ان کو نہ حکومت ملی، وہ گھڑا جس نے بادشاہ کے لیے کھودا خود ہی اسی میں گرا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ 2 روپے دے کے تمہیں راضی کر لیتے۔ ظالم کے بچے مسلمان کے ساتھ تو ایسی یہ سارے جو ان کے پاس دولت ہے وہ تمہاری ہوگی اگر تم صحیح ہو جاؤ تو۔ اس لیے جو دولت کی لالچ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کی، اس لیے اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے اپنے جو ہے نا وہ کرو، دل میں رب سے محبت، یہ نہیں کہ تجھے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکل گیا اور بعد میں بدتہ خوری شروع کر دے۔ میں تو آیا تھا جہاد کے لیے، مسلمانوں سے بدتہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی وہ دوسرا کیا ہے، یہ حاکم سے تو کیوں لڑ رہا ہے، یہ کفر بوا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کفر بوا کر رہا ہے اور تجھے یہ خون مسلم کو حلال سمجھ رہا ہے، مسلم کو حرام، اور یہ مال مسلم کو حلال سمجھ رہا ہے، اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ تم تو کسی کافر سے بھی ناجائز نہیں لے سکتے، چہ جائے گا کہ مسلمان ہو۔ یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں کہ یہ مسائل کو دوسری طرف رخ پھیرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو مال ایک ضروری چیز ہوتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی حیثیت نہ دی اور اللہ سے اپنی مرضی سے جو لوگ کھڑے تھے وہ نقصان اٹھاتے۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا پہلے اس چیز میں ماہر ہو جاؤ۔ سب سے بہترین چیز ہے اگر کسی نے وہ کرنا ہے، فوج یہ کام کرتی ہے، فوج کے ساتھ آ کے تربیتیں حاصل کرے، ایجنسیوں کے ساتھ تربیتیں حاصل کرے، وہ صحیح طریقے بتائے، اس چیز کے ماہر ہے۔ تو اگر اخلاص سے اٹھ گیا اور تو مہارت نہیں کہ تو ڈاکو بنے گا، تو نے چور بننا ہے، وہ تیرے لیے ایسے ماحول پیدا کر دیں گے کہ تم نے چور ڈاکو بنا ہے۔ لہٰذا ایسے اقدامات سے بچو، اسی ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام ہے، زبان سے برا بولنا علماء کا کام ہے، اور دل میں برا جانا عوام کا کام ہے۔ سمجھے؟ یہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی تشریح فرمائی۔ یہ فقیہ حنفی ہے بہت بڑا، یہ نا مجتہد فی المذہب کہلاتا ہے ہمارا، کہ کسی برائی کو، اب اس میں کیا ہے کہ اب دیکھیں اس کا آسان حل ہے۔ باپ اگر بیٹے کو مارتا ہے نا تو کوئی پوچھے گا نہیں، باپ کا تصرف شوق آپ کا گھر تک ہے تو گھر تک اپنی سختی کر سکتا ہے، برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پڑوسی کے بچے کو مارے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح عالم دین تقریر کر کے سب کی سناتا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن وہی عالم اٹھ کے مجلس میں کسی کو مار دے تو سارے شروع ہو گئے کہ مولوی صاحب حضور نے کسی کو مسجد میں مارا ہے، وہی لوگ شروع ہو جائیں گے فتنہ پیدا۔ لیکن یہی آدمی مسجد میں پولیس آ گئی، وردی والے آ گئے، کوئی بھی کچھ نہیں کرے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو فرق پتہ چل گیا۔ یعنی اس کے بعد فتنہ نہ ہو، خیر پہلے۔ تو یہاں جب تک خیر ہے اس خیر کو کرو،
اب اس سے آگے اس سے فتنہ پیدا ہوگا تو زیادہ فتنہ پیدا ہوگا اور خاندان کے خاندان لڑیں گے، تو اس وقت صبر بہتر ہے۔ تو جہاں تک تمہاری طاقت نہیں وہاں تمہاری دعوت ہے، اور جہاں تمہاری دعوت نہیں ہے، طاقت نہیں، وہاں صبر ہے۔ تو یہ اعلیٰ ایمان والا اس لیے بنتا ہے اور سمجھتے ہیں اس کی تقسیم نہیں۔ ادنا مراد یہاں عوام، علماء اور حاکم وقت، اس کا فرق ہے۔ یہ فرق نہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دل تو عوام دل میں برا جانے کہ یار یہ کام یہ غلط کر رہا ہے، اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو غلطیاں اللہ تعالی ہم سے ہوئی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اس لیے دنیا میں اس وقت معزز اگر کسی نے اپنے ایمان تو انبیاء ہے، صحابہ ہے، اولیاء ہے اور علماء ہے۔ یہ معزز طبقات ہے، ان کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں۔ اب ایک کہتا ہے جی ایک مولوی یہ بولتا ہے تو دوسرا مولوی، اہل حق میں جو مولوی تمہیں پسند ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ ایک شخص آتا ہے جی حضرت میں کس کا مرید بنوں، میں جس سے زیادہ محبت اس کا بن جاؤں، جس کے بعد تم کسی کی نہ سنے۔ اہل حق میں سے کہہ رہا ہوں، باطل میں سے نہیں، یعنی کہ باطل سے محبت کرتے۔ پیر جعلی بھی ہوتا ہے اور اصلی بھی ہوتا ہے۔ اصلی پیروں میں جس سے تمہیں زیادہ محبت ہو اس سے بیعت ہو جاؤ، اور اپنے پیر کے کہنے پہ چلو اور دوسرے کے پیر کو برا مت کہو۔ ابھی ایک شاگرد آیا، کہا میں کسی کو میں حضرت کے بغیر کسی کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیرا عقیدہ خراب ہے، توبہ کر۔ بولو میں سارے اولیاء کو مانتا ہوں، سب علماء کو مانتا ہوں، مگر سلسلے میں اپنے پیر کی مانتا ہوں۔ ثلاثے میں اپنے پیر کے طریقے پہ چلتے۔ یہ نہیں کرو یا فلاں، کسی بزرگ نے اگر کسی کو خلافت دی ہے تو اس نے دی ہے، اس پر اس کو اعتماد ہے۔ وہ اسباق سیکھے، کچھ بھی سیکھے، اپنے شیخ کی قدر و عزت کرتے ہیں، ہم اس کو سکھا رہے ہیں، ہم اس کو کاٹیں گے نہیں۔ نقشبندی شازدی کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کو کسی سے کاٹیں۔ ہاں محبت میرے پاس بھی ہے جی، میں چاہوں میں پہلے پرکھتا ہوں کون سے عالم کی محبت ہے، تو جس کے خلاف وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اب جا اور اسی سے بیعت ہو جائے۔ ادھر تیرا بیعت ہونا ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اصول تصوف ہے۔ یہ نہیں کہ محبت دوسرے کے دل میں رکھے اور پیر مجھے بنا رہا ہے، یہ نسبت ہے۔ تمہیں اللہ چاہیے تو فنا فی شیخ پہلے ہے، تو جب تم فنا فی شیخ ہی نہیں ہو تو فنا فی رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ فنا فی شیخ ذریعہ ہے فنا فی رسول، فنا فی اللہ کا۔ تو جو شخص فنا فی شیخ نہیں ہے وہ فنا فی رسول نہیں ہو سکتا، اور جو فنا فی رسول ہو سکتا وہ فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ بس جس کا شیخ جس شیخ سے محبت ہوگی بس یہ اس میں فنا ہو جائے گا، اور وہ اہل حق بزرگوں میں سے ہونا چاہیے، اہل اللہ میں سے، صحیح العقیدہ بزرگوں میں سے ہونا چاہیے۔ اہل حق اس کو کہتے ہیں، اچھا صحیح العقیدہ بزرگوں سے، اس کو کہتے ہیں اہل حق، یعنی اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا صحیح العقیدہ لوگ جو ما انا علی و اصحابی پہ چلتے ہو، چاہے وہ پیر ہو مولوی ہو، اندر سے اگر اس کے صحابہ کے اس میں خلاف ہو تو ایسے مولیوں کو بھی چھوڑ دو، چاہے وہ ہمارے مدارس سے کیوں نہ فارغ ہو، چاہے وہ سید کیوں نہ ہو۔ گیا جس نے صحابہ کے خلاف بات کی، کیونکہ حضور کے سکس یہ آل چل رہی ہے اور صحابہ حضور کے تربیت یافتہ ہے، اس نے ایسے سعادات چھوڑ دیے گئے جو صحابہ کے خلاف منہ کھول دے گا۔ اب یہ اس نے اپنا وہ کھول دیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، ہم نے بیان کر دیا کہ ماننا مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، وما علینا الا البلاغ۔ سر ہلا رہے ہوں گے ایسے کیا دلیل ہے؟ عوام ہونا کھوتا۔ ایک بندے نے کہا وہاں سے گھوڑا آ رہا تھا گدھے کی شکل، گدھا گھوڑے کو کہا یہاں کیا بات ہے، کیا دلیل دی، کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب عوام کو کیا پتا ہے کہ دلیل ہے یہ بیوقوفی باتیں کر رہا ہے۔ وہ ایک بیٹا ہوتا ہے ذاکر کہتا ہے ہمارا دشمن بڑا جو ہے نا بیوقوف ہے، میرے کو بلایا، میں نے کہا کیا؟
کہا جی میں نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ مقدمہ دائر کیا، خود ہی دائر کراتے ہیں وہ، اس نے نشاندہی کر دی ہے کہ 35 لاکھ روپے خود ہی دائر کراتے، سی بات ہے کہ ہمارا نام ہو جائے دائر. جی کیا ہوا؟ ہاں تو میرے دشمن بڑے بیوقوف ہے. میں گیا، مجھے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ انبیاء سے علی افضل ہے، تو یہ کیسے کہا؟ میں نے کہا تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، کون سی جی؟ کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، کافضل الانبیاء، کا انبیاء بنی اسرائیل، تو انہیں کہا افضل ہی بولے، تو کہ انبیاء بنی اسرائیل ہے. تو مولوی تیری طرح تھا، تو کہنا اس نے مقدمہ واپس لے لیا. سارے چیخ رہے. میں نے کہا اب اس کو دیکھو، اس سے کوئی کہے نقوی صاحب بنے ہوئے اور شہنشاہ بھی بنے ہوئے کہ یا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یا افضلیت کا ذکر کیا ہے؟ اور یہ تو علماء کے لیے حدیث ہے، صحابہ کا تو نام ہی نہیں ہے. اگر ہم پوچھے یہ تو علماء کے ذکر کیا ہے، یہاں تو علی کا نام نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے. تو آپ کہو کہ جی صحابہ علماء تو تھے نا. تو لفظ علماء جب آ گیا تو صحابی تو علماء ہے، مگر یہ چیز جاری رہے گی علماء کو بھی یہ صفت حاصل ہوگی. اس لیے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، علماء کا ذکر کیا. تو علماء میں سب سے پہلے صحابہ ہے اور بعد میں امت کے علماء ہے. مگر ہمارے ہاں یہ روایت موضوع ہے، لہذا ہمارے ہاں یہ فضائل نہیں لی جاتی ہے، حکم میں نہیں لی جا رہی ظاہری. فضیلت حاصل ہے تو یہ فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ تو یہاں سے یہ فضیلت کے حساب سے لے کر کے اس کو درجے میں لے جاتے ہیں. تو بھائی یہاں علماء کا ذکر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے خاک تک نہ تابعین میں سے اور بعد والے صحابہ کا درجہ، صحابہ کی وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی تابعی. تم تو علماء کو بھی جو نے جس روایت کو اٹھا رہے ہو اس میں قید ہی نہیں ہے، اور اوپر سے سارے سر ہلا رہے ہوتے کیا دلیل ہے. یہ تمہارے سامنے مدلل ہے، کدھر کو بٹاؤ کیا کہا مشبہ ہے. مثال کے طور پہ کہ یار یہ بیٹا ابا کی طرح ہے، تو اس سے بیٹا ابا نہیں بن جائے گا، اس کی شکل ابا کی طرح ہے. خدا جو بخا پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے تو باتیں کیا ماشاء، اور شائع بھی کرو گا یہاں بھی ہے فتاوی، ہمارے یہاں بھی ہے فتاوی. تو اس میں اس نے کہا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات. تو میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ فضیلت جو تفضیلیہ ہے وہ ابو بکر صدیق پہ ظلمات بعد الانبیاء، اور دوسرا فرقہ ہے جو صرف حضرت عثمان پہ مانتا ہے. یہ فرقہ جو صحابہ کو اجتہادی غلطی پر بعض جگہ مانتے ہیں اور باقی ان کے عقائد اور اصول جتنے بھی ہیں وہ اہل سنت سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایسے شیعوں پر سب کا فتویٰ بالاتفاق اسلام کا ہے. اہل سنت والجماعت ایک ہے ان میں نصیریہ جس پر سب نے کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ خود اس میں رہ جاتا ہے امامیہ، اس میں اختلاف. تو کچھ ان کے عقائد جو ان کے اس طرح نصیریہ کی طرف جائیں گے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، اور جن کے عقائد تفضیلیہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو مسلمان یا بدعتی کہا جاتا ہے. بس یہ فرق ہے. اب یہ آ گیا درمیانہ، کیا ہو گیا؟ تو اس میں کچھ ادھر کو جاتے ہیں اور کچھ ادھر کو جاتے ہیں. تو جو ادھر کو جاتے ہیں تو اس پر علماء کا فتویٰ مسلمانوں نے کہا مگر بدعتی بھی ہے، اور کچھ جو ادھر کو جاتے ہیں تو ان کو کہتا ہے بابا تم تو گئے. تو اب یہ ہے درمیانہ. تو اب نہ یہ والا اور نہ یہ والا، ان کے سامنے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں تفضیلیہ تو رہا نہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ تفضیلیہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان مان لیتے، اور جو ادھر کو جاتے تو ان کو کافر مان لیا گیا. تو اب ان کو خود یہ کرنا چاہیے کہ وہ تفضیلیہ کی طرف چلے جائیں، لڑائی ختم ہوگی. لازمی بات ہے کہ کتابوں کے اندر آپ کے جو بھی ہے، آپ کے مخالفین نے جو حوالہ جات نکالے وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے.
جب ایک چیز آپ کی کتابوں میں موجود ہے تو مجرم تو نہیں ہے نا. مجرم تو تب ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب میں تحریف کرے. لکھا بھی آپ بڑوں نے جن کو تم علامہ وحید الزماں کہتے ہو, لکھا بھی انہوں نے, تو جب انہوں نے لکھا ہے تو ختم. ہمارے دیوبند میں اور ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہم ایک بات کرتے ہیں, بابا ہمارا بزرگ بھی بولے نا, ہم معصوم من الخطا نہیں مانتے, ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم کسی بھی ولی کو معصوم من الخطا نہیں مانتے. اور کئی اگر اس کی علمی صحوہ ثابت بھی ہے اور وہ عقائد سے نہیں ٹکراتی, تعویل ہے, تو اس پر ہم اس کو چیز کو مانتے بھی نہیں, اس کو چھوڑ دیتے. تم بھی کرو, علماء کے سامنے بیٹھ کے مجالس کرو, جو لوگ تمہارے مخالف ہیں کو سامنے آ کر بولو کہ بھائی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے, ہم اقرار کرتے, ختم. وہ تمہارا دشمن تھوڑی ہوگا, وہ بھی تمہارا ساتھ ہو جائے گا. مسئلہ اصول پر, شخصیت پر تو نہیں ہے. اب اصول ختم کرو. تو عرض یہ آسان حل کیا ہے بھائی جی, صحابہ اور صحابہ کے عقیدت اپنے دل میں پیدا کر دو. اب وہ نہیں, سارے صحابہ جن کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں صحابہ, ان کو تم بھی مانو. جن کی صحابیت پر اہل سنت والجماعت سب متفق ہے کہ صحابی ہے, تب یہ فساد ختم ہوگا. آپ کو کہ جی وہ صحابی نہیں, اوپر سے نہیں, اللہ کو پتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اس دفعہ جب وہ تقریر ہوئی تو لڑائی شروع ہو گئی. تو بات یہ کہ اسی لیے بزرگوں کو ہوتا ہے کہ جب یہ درمیان والا طبقہ آتا ہے, سارا مسئلہ ادھر ہے. آپ لوگ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ حوالے موجود ہیں جو سارے وہ اس طرف والے, لہٰذا آپ اپنی جگہ پر ہو. اور وہ جب دیکھتے ہیں ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اس طرف ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ بھی اپنی جگہ اپنی رائے میں غلط نہیں ہوتے, کیونکہ اس وقت یہ والا اصل میں درمیان کا مسئلہ ہے. تو اس سے ہم کلی کسی کو نہیں بول سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ جن اس طرح ہو تو ہم اسے مسلمان مانیں گے, اور اس طرح ہو تو ہم اس کو کافر مانیں گے. جو تفضیلیہ کی طرف راغب اور تفضیلیہ کی طرح عقائد رکھیں گے ہم ان کو مانیں گے مسلمان, اور جو نصیرہ کی طرح رہیں گے تو ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے. اب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ ادھر آتے یا ادھر آتے. اس لیے سیاہ ستہ وہ مانتے تھے, تفضیلیہ بھی سارے. تو جو چیز آپ کے اندر اتفاقی موجود ہے اس کو لے لو. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. تفرقہ بازی سے اس قوم کی, اس ملک کی حفاظت فرمائے. سب کو باہم دوست بنائے. جو خرابیاں ہیں کسی کے اندر بھی ہے, اللہ اس کو دور فرمائے. اللہم انی اسألک ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ علیہ